بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خوش و خرم رکھے۔ آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بعنوان مولوی بی اے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عنوان محمد سلیم بٹ کی پہلی تصنیف ٹیکہ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ دنیا کے تمام ممالک اور ان ممالک کی اقوام، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی سیکولر قرار دیں اور لا دینیت کا بڑھ چڑھ کر پرچار کریں، حقیقت میں وہ دوسرے مذاہب والوں کو دلی اور دماغی طور پر قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے، اور ظاہراً نہیں تو ڈھکے چھپے انداز میں اپنے رد عمل سے ان پر ضربات کاری لگانے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ عیسائی ہوں، یہودی، بدھ، ہندو یا مسلمان۔ بدقسمتی سے مسلمان عالمی سطح پر انتہائی منقسم قوم ہیں۔ عیسائی بھی گروہ بندی سے مبرہ نہیں، وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، لیکن ہم تو بہت ہی آگے نکل گئے ہیں۔ سنی، شیعہ، وہابی، کوئی تربت میں آج کرا رہا ہے اور کہیں ختم نبوت پر بحران ہے۔ تعصب تو صوبائی، ضلعی اور قومی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جائے کہ عقائد کا گروہی اور فرقہ وارانہ تعصب، اور پھر شہروں میں اندرون شہر اور بیرون شہر، شہری اور دیہی، پیشوں کا ذلت برادری، ذات برادری اور زبان کا تعصب، کس کس بات کو دہرایا جائے؟ یوں لگتا ہے کہ پورے کا پورا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ہمارے بڑے مذہبی رہنما جو کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، 10 کلاشنکوف اور اسلحہ بردار محافظوں کے جلوس میں سامعین سے خطاب فرماتے ہیں، جو رات انسان کو قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آئے گی۔ قول و فعل تضاد نے مفلوق الحال اور ان پڑھ عوام میں ذہنی انتشار کے بیج بو دیے۔ کون سا مذہب، کون سا فرقہ سچا ہے خدا جانے، لیکن میری دانست میں سارا قصور عوام اور خود ساختہ علماء کی کم علمی کا ہے۔ کہتے ہیں پوپ پال کے مرنے پر نئے پوپ کے دعوے داروں کو ویٹیکن سٹی چرچ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اندر کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے عوام کو اس کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ وہ لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، داڑھیاں نوچ کر بالوں کا ڈھیر لگاتے ہیں، یا علمی مباحث سے مخالف کو قائل کرتے ہیں۔ عوام کیا جانے۔ البتہ اس دوران ہزاروں مذہبی متوالے چرچ کے گرد جمع ہو کر پادریوں کے کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی چرچ کی چمنی سے دھواں نکلتا ہے تو جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ فادرز کا اعلان ہے، ہم نے پا لیا، یعنی اپنا مذہبی رہنما، اور پھر نو منتخب پوپ پال بالکنی میں سے اپنی رونمائی کراتا ہے، جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ اس کو اپنا مقدس رہنما مان لیتے ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں تمام مکتبہ فکر کے مولوی حضرات لاؤڈ سپیکروں پر اپنے مخالفین کو مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو رسوا کر کے عوام کو مذہب سے متنفر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یہ نظر غیر اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور ان معاملات کی تہہ تک پہنچ کر تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ کے طور پر یہی ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ جہالت اور کم علمی نے مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مذہب کے بارے میں جہاں کہیں کوئی جدیدیت اور حقائق کی بات کرے گا تو فتووں کی بھرمار سے اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ چند سال پیچھے جائیں تو جب امریکی خلا بازوں نے چاند پر قدم رکھا تھا تو ان ملاؤں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔
حادثاتی طور پر ایسا کیوں ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایسے اشخاص کی ساری عمر اسی طرح بسر ہو جاتی ہے، خیرات کی روٹی اور چندے کی معمولی تنخواہ، ذاتی مکان تو کیا، کرائے کا گھر بھی رہائش کے لیے نہیں لے سکتے، گھر بسانا تو کجا، ان میں سے اکثر مالی تنگ دستی کی وجہ سے، اور جب کبھی جبلی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر بیٹھتے ہیں تو اخبارات و جرائد میں شیا سرخیوں کے ساتھ مذہب کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس قباحت کی بڑی وجہ خدا کے گھروں کی دیکھ بھال اور ان میں عبادات کی رہنمائی کے لیے موجود مولوی صاحبان کے تعین و تقرر کا فرسودہ طریقہ کار ہے۔ مساجد چندے سے چلتی ہیں، 10 چکروں کے بعد کہیں سے 5-10 روپے خدا کے نام پر مولوی کو ملتے بھی ہیں تو 100 تانوں کے ساتھ۔ چندہ خوری کب تک چلے گی مولوی صاحب؟ نیز مولوی صاحب کو پیٹ بھر کھانا بھی ہفتے میں ایک دن جمعرات کے ختم پر نصیب ہوتا ہے، جسے کثرت سے کھانے پر ان کی یہ بڑی توند نکل آتی ہے، جس سے کردار کے ساتھ جسم و جاں بھی مسخ ہو کر رہ جاتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلی فرصت میں یہاں ایک مؤثر و معتبر مذہبی نظام رائج کیا جائے، جس کے تحت مستقبل کے مبلغین کو باعزت روزگار کے ساتھ انہیں اعلیٰ ترین دینی و دنیاوی علوم سے بہرہ کرایا جائے۔ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ انہیں ہندو مت، یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت کی تعلیم بھی دی جائے اور ترقی یافتہ ممالک کے مطالعاتی دورے کرائے جائیں تاکہ وہ تحقیق و تقابل کے بعد اسلام کی بڑائی اور سچائی کو پوری طرح اہل اسلام اور اہل ایمان کے گوش گزار سکیں۔ انہیں بار بار مذہبی رواداری اور انسانی برابری پر لیکچر دیے جائیں۔ انہیں بتایا جائے کہ فرقہ واریت کے اثریت سے قوم کو کس طرح بچانا ہے اور مختلف مذہبی گروہوں کے مابین اگلے 150 سالوں میں ہم آہنگی پیدا کر کے ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کو واپس کیوں کر لانا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا کام مساجد کو ایسے نام نہاد مولوی صاحبان سے پاک کرنا اور ان کی جگہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو لانا ہے، جن کی کم از کم تعلیم BA ہو اور جو خاندانی طور پر رہن سہن اور میل ملاقات میں اعلیٰ و پاکیزہ اطوار کے مالک ہوں، یعنی مولوی BA۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے محمد سلیم بٹ کی کتاب ٹیکہ سے بعنوان مولوی BA سے لیا گیا۔ نئے آنے والے سامعین دوستوں سے گزارش ہے کہ YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ کے ایسے دلچسپ بلاگ اور نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور لگاتار ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اور دوستوں کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔